فاروقی نے پروگرام کے ساتھ ایمرجنسی پروگرام کیے اسے کہ بہت بڑی خبر ہے، الیکشن کمیشن کی خبر میں تو بھی 2 گھنٹے اور باقی ہیں، اور پھر پاکستانی ادارے آپ کو پتہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ٹائم دے کہ شام کو 5:30 بجے تو پھر رات 9 بجے تک آتا ہے، کیونکہ کافی معاملات میں لو اور دو بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا آخری لمحے تک۔ تو اینی وے، ایمن الزیواری کا آپ نے سنا ہوگا کہ جی آج امریکہ نے باقاعدہ سرکاری اعلان کیا، پھر بائیڈن نے پریزیڈنٹ نے تقریر کی، آ کر بریفنگ دی اور بتایا کہ اناؤنس کیا کہ انہیں ایک ڈرون حملے میں کہاں مارا؟ کابل کے ڈاؤن ٹاؤن میں، سیٹرڈے کو 10 سال کے بعد، پورے اسامہ کے جانے کے بعد۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ احمد زیواری تو ڈائلیسس پہ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا ہی واز اراؤنڈ 80 ایٹ لیسٹ، وہ ویسے ہی مر گئے ہوں گے، مگر موصوف اپنی بیگم، اپنی ایک بیٹی اور ان کے بچوں کے ساتھ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بچے کون لے گیا؟ جو امریکن نے یہاں بریفنگ میں بتایا جرنلسٹوں کو، پاکستان کے نامور پراکسی ایجنٹ سراج حقانی کے لوگ آ کر وہ ان کو لے گئے اور حوالے کیا طالبان نے۔ اچھا، امریکہ نے اتنا کہنا چاہیے کہ ایکوریسی کے ساتھ مارا کہ صرف وہ اکیلے مرے، اور کہتے ہیں کہ جی بہت احتیاط برتی گئی کہ بڑی آبادی ہے ڈاؤن ٹاؤن کابل، تو سویلین کیجویلٹی کا خیال کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی فیملی کو بھی سیف رکھا گیا۔ آپ ایکوریسی دیکھیں، آپ اس ایک موت میں کتنے بہت سے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے جو امریکنز کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو چھوڑتے نہیں ہیں، وقت لگ سکتا ہے تلاش میں، مگر وہ جہاں ہوگا ہم پہنچیں گے ضرور، اور دنیا ہمارے کسی دشمن کو چھپا کے نہیں رکھ سکتی۔ جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ بھی پاکستان میں تھے محترم جو مارے گئے، کابل پہنچایا گیا تھا ان کو، کب پہنچایا گیا اس کے بارے میں نہیں کہنے والے، تو خیر یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ شیئر کیے بغیر یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی لنترانیاں کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی بہت سے لوگ لنترانی کرتے ہیں، مگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ذہن میں رکھیں، یہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہے کہ جب ایبٹ آباد میں کاکول کے بالکل برابر میں وہ جو خاموشی سے رہ رہے تھے القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن جب مارا گیا، تو جو پہلی پکچر ریلیز ہوئی تھی کہ وہ آپریشن لائیو دیکھ رہے تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ بارک حسین اوباما، ہیلری کلنٹن اور وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو آج پریزیڈنٹ ہیں۔ تو اسی کنٹینیوٹی کو کیجئے کہ ڈیموکریٹ دور میں پہلے بھی حملہ ہوا، اب بھی ہوا، پہلے پاکستان میں ہوا، ہم نے تو شور بھی مچایا تھا، ہماری عوام نے بھی، ہمارے اداروں نے بھی بڑا، کہ ہماری ساورنٹی پہ حملہ ہے، مگر وہ غور کریں کہ وہ افغان طالبان جو 20 سال آزادی، خود مختاری، غیرت اور جغرافیے کی کیا رسپیکٹ اس کے نام پہ لڑتے رہے نا، چوہے کی طرح ان کے مین ڈاؤن ٹاؤن میں دارالحکومت میں مارا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے کسی دشمن کو چھپاؤ گے نہیں۔ فوجیں بلانے کی جو مین شرائط تھیں امریکن اور ناٹو فوجیں، تو ان کی بنیادی شرائط میں پہلی شرط یہ تھی کہ تم کسی دہشت گرد کو جگہ نہیں دو گے، اب انہیں موقع نہیں دو گے، اڈے فراہم نہیں کرو گے۔ تو ان کا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ اگر تم چھپاؤ گے تو ہم پھر آئیں گے۔ پہلے تو یہ میسیج ہوا، اور وہ خاموش ہیں، بالکل ایک لفظ نہیں بول سکے، 20 سال تک لوگوں کو مرواتے رہے اور نعرے لگے فتح مبین کے۔
70% आबादी भूख से मर रही है, मगर रिजल्ट क्या निकला कि अब नई सैंक्शंस और लगेंगी, यूनाइटेड नेशन में मामला जाएगा, और पड़ोस वाले भी महफूज नहीं रहेंगे। कि आपको पता है, बताया अभी ना, कि उनको ले गए हैं पाकिस्तान की जो मशहूर प्रॉक्सी थी, जब वहाँ पर वज़ीर दाखिला हैं हक्कानी, सिराज हक्कानी साहब, उनके हवाले किया गया उनकी फैमिली को, और कहा जा रहा है कि जी वो फैमिली पाकिस्तान लाई गई है। अब वहाँ से उसकी अगली मंजिल क्या होगी ये तो अल्लाह ही जाने। फिर साथ में मैंने कुछ देर पहले आर्टिकल भी लिखा है इस पर, छोटा सा, बाइडेन साहब की तकरीर से पहले, कि एक तो अफगानिस्तान को मैसेज दिया गया कि हम चले गए हैं, मगर वो उर्दू में बोली ठोली में कहते हैं कि दरवाजे पे बैठे हैं, तो वो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, पूरी सराउंडिंग में वो मौजूद हैं। और अब वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी उनके पास ऐसी है कि 24 आवर वो उसे एयर में रख सकते हैं। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि मिडिल ईस्ट में उनके कितने अड्डे हैं, जहाँ से चाहें वो उड़ें 1.5 घंटे में, जो स्पीड भी अब बहुत है ड्रोन की जो बताई जाती है, जो वार पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, आर्मी एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो मुझे नहीं पता वो कितनी देर में पहुंचा होगा, मगर बहुत पहले से जानने वालों को पता था, और लोग पाकिस्तान को समझा रहे थे कि अब उसे ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कहानी के साथ में कि अहम तरीन खत्ते में है और अमेरिका की ज़रूरत है, मजबूरी है, और वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकता, तो इस हमले में अमेरिका ने यह भी बताया कि हमारी अब तरजीहात में आप शामिल नहीं हैं, हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि जंगें बदल रही हैं, जंगों का जो रिवायती जंग थी वो ख़त्म हो रही है। अब तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि आने वाले ज़माने में, जो बहुत करीब के ज़माने की बात कर रहे हैं हम, रोबोट लड़ा करेंगे। ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, इनके फौजी नहीं लड़ेंगे, आपकी तरफ से जिहाद हुआ करेगा, शहादतें और गाजी और सब कुछ, मगर यहाँ से रोबोट लड़ा करेंगे। और ये जो ड्रोन गया है ना, इसे पता है कौन कंट्रोल करता है? नौजवान लड़के लड़कियां बैठे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो कीबोर्ड पे उंगलियां उनकी थरकती हैं, और एक पुश होती है और खड़ाक से जाकर निशाना लगता है। गलत भी लगता है, जब काबुल से निकल रहे थे उस वक्त भी एक किया था ना, तो गलत लग गया था, सॉरी हो गया, बात खत्म। तो तरजीहात बदल गई हैं। वो जो कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट, उसे भी एक मैसेज दिया गया कि तुम कुछ भी कहते रहो, हमने तुमसे कोई अड्डा नहीं मांगा था, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही है। कि एक फ़ोन कॉल ना करने की वजह से पूरी कौम को गुमराह कर दिया गया। क्यों करें फ़ोन आपको? और जहन के हर खाने में रखें कि जब आप फतेह मुबीन के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि पहले रशिया को भगाया अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका को भगाया अमेरिका के साथ मिलकर, याद है ना? तो इन प्रोग्रामों में कह दिया गया था कि नहीं, ये स्ट्रेटेजिक वापसी है, ये फॉल नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं, मुज़ाकरात करके आए हैं, टाइम लिया है और अपने जो तकाजे थे पूरे किए हैं। याद कर लें सारे बयानात अमेरिका के, जितने भी, बुश से लेकर ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रम्प तक ही है, बल्कि ओबामा तक ही है ना, डोनाल्ड ट्रम्प तक, कि हम पीछा करेंगे दुश्मन का। दुश्मन मार लिया, एक रह गया था रही बुड्ढा, उसे भी फारिग कर दिया, और पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, हर उस मुल्क को, कौम को जो दहशत गर्दी में कहीं इन्वॉल्व है और अमेरिका से नफरत करती है, या फर्स्ट वर्ल्ड से कहना चाहिए, तरक्की, खुशहाली और टेक्नोलॉजी से जो लोग नफरत करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होकर, सीखने के बजाय ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं, मगर उनकी कैपेसिटी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग ये सोचते हैं
وہ ٹیکنالوجی مانگتے بھی ان سے ہیں، لیتے بھی ان سے ہیں، چاہے وہ گولی ہو، نالی ہو، کمپیوٹر ہو یا ٹینک ہو یا جہاز ہو، مانگتے ہی یہیں سے. تو اس میں خان صاحب کو ایک تو بتایا انہوں نے کہ یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ آپ کہہ رہے تھے نا، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وین ایور وی وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ وی کین ڈو اٹ اینڈ ایبسولوٹلی وی کین، وی ہیو یو نو کیپیبلٹی ٹو ڈو اٹ اینڈ دے ڈیڈ اٹ. ایسا ہی ہوا نا. تو خان صاحب کا بیانیہ بھی ہے، آج اس پہ بھی ڈرون پڑ گیا. اور جو ہم بتاتے تھے پوری قوم کو کہ ہمارے بغیر تو دنیا زندہ ہی نہیں رہ سکتی، تو بہت کامیابی سے زندہ رہتی ہے. وہ اپنے بارے میں غور کریں. اور جو ہم نے حرکتیں کی گزشتہ 20 سال میں، جیسے ہم نہیں بھولتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تو دوسرے بھی نہیں بھولتے ہیں. لاکھ ہو سکتا ہے اب یہ بھی کہا جائے کہ جی پاکستان نے حمایت کی تھی اور مدد کی تھی اور انٹیلیجنس دی تھی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. یہاں سے کہہ رہے ہیں کوئی لوگ، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، مگر میرا نہیں خیال ہے. تو یہ ایک ڈرون حملہ احمد زیواری پر ہوا تھا، مگر اس کے نشانے افغانستان کے طالبان بھی تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتایا گیا، اسے بھی نشانہ کیا گیا، اور عمران خان کے اوپر بھی کہ بتایا کہ ہم تیرے بنی گالا سے اوپر سے ہو کر گئے ہیں اور ہم تیرے بنی گالا سے بھی ڈرون اڑا سکتے ہیں. ہم سوری، کیونکہ خان صاحب نے بہت جھوٹ بولے. میں اس بات کا 100% گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ ایک پوری ٹیم خان صاحب کے ایما پر 10 ماہ کوشش کرتی رہی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ان پروگراموں میں ایک بار بتایا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے بائیڈن فون کر لیں گے، مگر فون نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد خان صاحب اس پر اتر آیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور قوم ناچ رہی ہے فتح مبین کے موقع پہ، جیسے ناچ رہی تھی فتح مبین انورٹڈ کاما میں جب بھی لٹیاں ڈالی تھی نا. اچھا، آپ ذرا آخری 2 جملے کہتا چلوں کہ آپ ذرا ٹائمنگ دیکھیں. خان صاحب نے اعلان کیا دھرنا دینے کا الیکشن کمیشن کے باہر تھرسڈے کو. ایک تو فلڈ کی خبریں ہیں بلوچستان، پھر ایک ہیلی کاپٹر اچانک غائب ہو جاتا ہے جس میں کور کمانڈر بلوچستان بیٹھے ہوئے ہیں، کوسٹ گارڈ کے ڈی جی بیٹھے ہیں. وہ کیوں بیٹھے تھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ریسکیو آپریشن کی نگرانی ہو رہی تھی تو کوسٹ گارڈ کا وہاں سمجھ میں نہیں آیا مجھے. 2 بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مشقتی بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، 2 پائلٹ تھے میجر. اور بالکل کرسٹل کلیئر آسمان ہے. جب وہ ہیلی کاپٹر جو فوٹیج آئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، اور وہ گر جاتا ہے. اسے فیصل بیس کراچی آنا تھا، پھر واپس جانا تھا. کراچی کیوں آ رہے تھے؟ اور یہ خبریں تو آپ نے سن لی ہوں گی کہ جناب یہ رجیم چینج کے خلاف جو فوج میں لوگ ہیں، یہ پورا گروپ وہ تھا. اب ذرا غور کرتے جائیے. اچھا، پھر پرائم منسٹر کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک کور کمانڈر کیوں جا رہا تھا، لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں. پھر اس کے بارے میں جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، ٹویٹر پورا بھرا ہوا ہے، پڑھ لیں. اور پھر الزامات کیا کیا لگ رہے ہیں، گالیاں کس کو دی جا رہی ہیں. پھر اسی وقت احمد زیواری کی خبر آ جاتی ہے. اب میڈیا پہ کون چھایا ہوا ہے؟ فلڈ، ہیلی کاپٹر. کیونکہ وہ خبر یہ بھی آ چکی ٹویٹر پہ تو کہ نو بڈی سروائیو، مگر ابھی تک بتا نہیں رہے. کیونکہ کل صبح، سوری اب 2 گھنٹے کے بعد، آپ کی صبح تو ہو چکی ہے، 2 گھنٹے کے بعد جب فیصلہ آئے گا تب اس وقت یہ خبر آئے گی کہ وہ سارے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. پھر احمد زیواری، اس کے کانسیکوینسز پہ بات ہوگی. تو خان صاحب کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے اس کی عام آدمی کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے. بس اتنا کہنا چاہتا تھا. آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی اسٹریٹجک جو ڈیپتھ کے ساتھ امپورٹنس بتائی جاتی تھی، آج وہ فلاسفی بھی دم توڑ گئی، اسے بھی ڈرون کے نشانے میں ختم کر دیا گیا. اب غور کریں کہ جینا کیسے ہے.
چالاکیاں تو اب ختم ہو گئیں ساری. تو اب دیکھنا ہے کہ ہم نے جینا کیسے ہے، اس پہ غور کیجیے گا. اللہ حافظ.